لیکن اس میں بھی مسلمانوں کی ہی فتح ہوئی، اس لیے کہ دشمن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا، مسلمان وہیں پر رہے، اور شکست اسی کی ہوتی ہے جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ بعض مستشرقین، وہ لوگ جو اسلام کا مطالعہ تنقید کی نگاہ سے کرتے ہیں، ہوتے غیر مسلم ہیں، غیر مسلم ریسرچر، انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے غزوہ احد پر جب گفتگو کی تو بغض اور عناد اور حسد میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی، حالانکہ یہ شکست نہیں تھی، بلکہ اس میں اللہ رب العزت کی بہت ساری حکمتیں تھیں، بہت ساری تعلیمات، بہت سارے پیغام اس نے ہمیں دیے۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب، کچھ زیادہ یا اس کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور جو زندہ تھے وہ بھی زخمی تھے، کئیوں کو گہرے گھاؤ لگے، کئیوں کے بازو بھی کٹے، اور جسموں پر زخموں کے نشان ہیں، تیروں کے نشان ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد سے واپسی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور وہ دعا اس میں مسلمانوں کے لیے مدد طلب کی، اور جو کفار ہیں ان کے لیے شکست اور کفار کا غلبہ ختم ہو، یہ دعا کی۔ اب وہ جو دعا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، وہ دعا سننے والی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کی، حضور نے فرمایا اللہم لک الحمد کلہ۔ ابھی دیکھیں زخمی ہیں، صحابہ شہید بھی ہوئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ گویا کہ خوشی ہو یا پریشانی ہو، ہر حال میں اللہ رب العزت کی ہی حمد کرنی چاہیے، اسی کی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہم لا قابض لما بسطت، اے اللہ جسے تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے۔ ولا باسط لما قبضت، اور جس کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ کرنے والا نہیں ہے۔ ولا ہادی لمن اضللت، جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ولا مضل لمن ہدیت، جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ انسان کو بھی اسی طرح کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ وہ عربی میں نہیں کر سکتا، اردو میں کر لے کہ اے اللہ جسے تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ کرنے والا نہیں، جسے تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ کرنے والا نہیں، اور جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا، منع کرنے والا نہیں، اور جسے تو منع کر دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ولا مقرب لما باعدت، اور جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں ہے۔ ولا مباعد لما قربت، اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، اے اللہ اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو، اپنی فضیلتوں کو ہم پر کشادہ کر دے، ہم پر کھول دے۔ اللہم انا نسألک النعیم المقیم لا یحول ولا یزول، اے اللہ ہم تجھ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، کبھی زوال پذیر نہ ہو۔ اللہم انا نسألک النعیم یوم العیلۃ، اے اللہ ہم فقر کے دن تجھ سے تیری نعمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف الغنا یوم الفاقہ، اے اللہ ہم خوف کے دن تجھ سے امن طلب کرتے ہیں، اور جب فقر میں ہو تو تجھ سے غنا طلب کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما آتیتنا ومن شر ما منعتنا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو تو نے ہمیں عطا کی ہے،
اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی ہے۔ جو تو نے عطا کی اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور جو تو نے نہیں عطا کی اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے نزدیک محبوب بنا دے اس کو، ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے۔ وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر سے، فسق سے، گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ وجعلنا من الراشدین، ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہم توفنا المسلمین، اے اللہ جب ہمیں موت آئے مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے۔ وَأَحْيِنَا مسلمین، اور ہمیں مسلمانوں میں زندہ رکھنا۔ وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور جنہیں تو نے رسوا کیا، جنہیں تو نے فتنوں میں مبتلا کیا، ان لوگوں سے ہمیں دور کر دے۔ اللہم قاتل الکافرہ الذین یکذبون رسولک ویصدون عن سبیلک، اے اللہ ان کافروں کے ساتھ تو جنگ کر جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اور ان پر اپنا غضب اور عذاب کو نازل فرما۔ اللہم قاتل کافر الذین اوتوا الکتاب، اے اللہ ان کافروں سے قتال کر جنہیں کتاب دی گئی، یعنی وہ یہودی، وہ عیسائی جن کو کتاب دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور وہ آقا علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانتے، حضور نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ تو ان کے ساتھ بھی جنگ کر۔ الہ الحق الآمنین، اور اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ غزوہ احد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی۔ اب رخت سفر باندھا، مدینے کی جانب آ رہے ہیں۔ مدینہ میں خبر پہنچ چکی تھی کہ مسلمان 70 کے قریب وہ شہید ہوئے، اور جو زندہ ہیں وہ بھی زخمی ہیں، اور بعضوں نے تو یہ خبر بھی وہاں پر بعض شر پسندوں نے، منافقین نے، یہودیوں نے یہ خبر بھی مدینہ میں پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ اب سارے مدینہ میں وہ پریشان ہیں کہ مسلمانوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے۔ جب خبر ہوئی کہ مسلمان واپس آ رہے ہیں، اب بوڑھے کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، وہ سب کے سب اب وہ مدینہ سے باہر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ان کے لفظ کیا ہیں؟ وہ لفظ یہ ہیں کہ اے اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، اور وہ کشادہ دلوں کے ساتھ وہ مسلمانوں کا استقبال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں، اور یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ میدان احد میں گئے تھے، جنگ کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اب ان میں بعض خواتین بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں۔ اب ان عورتوں میں چند عورتوں کا ذکر جو کہ تاریخ کی کتب میں ہمیں ملتا ہے، سیرت کی کتب میں اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے، ان کا جو جذبہ تھا اور جو ان کا وسیع دل تھا۔ اب ایک خاتون ہے، اب وہ آقا علیہ السلام کی تلاش میں جا رہی ہے، وہ اپنے بھائی کے پاس سے گزری، اس نے ان کی طرف نہیں دیکھا، اپنے باپ کے پاس سے گزری، نہیں دیکھا، شوہر کے پاس سے گزر گئی، اس نے نہیں دیکھا۔ لوگ کہنے لگے تمہارا بھائی، تمہارا شوہر، تمہارا باپ تو یہاں پر ہے، تم کدھر جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں تو حضور کو دیکھنے جا رہی ہوں، حضور کا کیا حال ہے، حضور کیسے ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون، جب مدینہ کے لوگ وہ مدینہ سے باہر آ کر مسلمانوں کا انتظار کر رہے ہیں، ان میں ایک ام عامر اشہلیہ نام کی ایک خاتون تھی۔ اب وہ خاتون بھی نقاب ڈالے ہوئے، اب وہ بھی منتظر ہے۔ اب وہاں پر کچھ لوگ کھڑے تھے جنہیں پتہ تھا اس خاتون کا شوہر، اس کا باپ، اس کا بیٹا میدان احد میں شہید ہو چکا ہے۔ اب وہ لوگ اس کو تسلی دینے کے لیے آئے، اسے کہا کہ حوصلہ رکھنا، اسے کہا کہ تو صبر کر، اللہ کے فیصلے پر صبر کر، اللہ کا حکم تھا۔ اس عورت کی غیرت جاگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم کیا خیال کرتے ہو میں اپنے شوہر کے لیے یہاں پر آئی ہوں؟ کیا تمہارے ذہنوں میں یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے یہاں پر آئی ہوں یا میں اپنے بیٹے کے لیے یہاں پر آئی ہوں؟ نہیں، مجھے تو حضور کو دیکھنا ہے کہ حضور کس حال میں ہے،
اتنی دیر میں صحابہ بھی آ کر علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. وہ کہنے لگی مجھے حضور کے بارے میں خبر دو کہ حضور کیسے ہیں. تو جب صحابہ نے حضور کی طرف دیکھا اس خاتون سے کہنے لگے, کہا وہ دیکھو آقا علیہ السلام وہاں پر ہیں. وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی, حضور کو سلامت دیکھا کہ حضور سلامت ہیں. اب اس نے کیا لفظ کہے, اس نے کہا کلو مصیبت بعدک جلل, حضور کے بعد جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ سب کم ہیں. اگر حضور سلامت ہیں تمام مصیبتیں ہیچ ہیں. یہ ان عورتوں کے جذبات تھے. جتنے بھی وہاں پر مرد و خواتین ہیں وہ سب کے سب یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آقا علیہ السلام سلامت ہے نا. اگر حضور سلامت ہیں پھر کوئی پرواہ نہیں. باپ شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں ہے, شوہر شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں ہے, بیٹا شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تھا ایمان, یہ ایمان کامل تھا. ایسا جذبہ اور ایسا ایمان کامل کہ ہم تو ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے عورت ہو کر. اور اتنا حوصلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لے آئے. اب اس واقعے سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں, کیونکہ اب یہ واقعہ ختم ہو چکا غزوہ احد, اب یہاں سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں, جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, اب جو منافقین تھے, جو یہود تھے, جو نصارہ تھے, وہ تو خوش ہو رہے اپنے اپنے گھروں میں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے. حالانکہ وہ شکست نہیں تھی, وہ اپنے گھروں میں خوش ہو رہے, گھی کے چراغ جلا رہے ہیں. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان احد سے واپس آ گیا تھا, اس کا بیٹا وہ سچا جانثار تھا, وہ سچا صحابی رسول تھا, اب وہ بھی زخمی ہے. اب وہ اس کو جب اپنے گھر میں لایا گیا, جو گھر کی خواتین تھیں اب زخموں پر مرہم پٹی کر رہی ہیں اور آگ کو اس کے جسم پر تاپ رہی ہیں, جہاں پر زخم تھے ان زخموں کو بھر رہی ہیں. اب ساری رات اس عمل میں بیتی. عبداللہ بن ابی جب بیٹے کے پاس سے گزرتا اسے کچوکے لگاتا, طنز کرتا, کہا میں نے کہا تھا نا کہ جنگ میں نہ جاؤ, میں نے کہا تھا نا کہ شکست ہوگی, اب دیکھا نا وہ شکست تمہارے سامنے ہے. اب اس کے بیٹے نے کیا کہا, اس نے کہا کہ ابا جان خاموش ہو جائیں, تمہیں کیا پتا اللہ رب العزت کی کیا حکمتیں ہیں, اس میں ہمارے لیے کیا بہتری ہے, آپ کو کیا پتا. جو حضور نے فیصلہ فرما دیا وہی درست ہے, تم جو مرضی کہتے رہو. اگر حضور نے فرما دیا کہ جنگ میں جانا ہے اور مدینہ شہر سے نکل کر جنگ کرنی ہے اور حضور نے کہہ دیا, اب اسی میں بہتری ہے, تمہاری رائے بعد میں ہے. اب جو اس سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں, جو ہمیں یہاں سے فقہی اصول بھی یہاں سے ہمیں ملتے ہیں, وہ بڑے غور طلب ہیں. ایک تو جو فقہی مسائل ہمیں یہاں سے ملے, ایک تو اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا, اور دوسرا یہ کہ جن زہرا گداز حالات سے مسلمانوں کو میدان احد میں گزرنا پڑا, کہ فتح ہوئی, اچانک دوبارہ مشرکین نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے, کئی زخمی ہوئے, یہاں تک کہ حضور کا دانت مبارک بھی شہید ہوا. اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں. اور تیسرا یہ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات تیار کر رکھے. اب یہ 3 چیزیں, کیا فقہی مسائل وہاں سے ہمیں حاصل ہوئے, اور جو مسلمانوں کو جو آزمائش ان پر آئی اس میں اللہ کی کیا حکمتیں تھیں, اور وہ جو جانثار جو بھگدڑ بھی ہو گئی لیکن حضور کے ساتھ رہے, حضور کی حفاظت کرتے رہے اور حضور کی حفاظت میں شہید ہوئے, اللہ رب العزت نے انہیں کن انعامات سے نوازا. اب جو فقہی مسائل جو ہمیں یہاں سے اخذ ہوتے ہیں, فقہی مسائل یعنی مسائل شرعیہ, کہ جو ہمیں مسائل درپیش ہوتے ہیں جس میں ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اس میں شریعت اسلامیہ کیا حکم دیتی ہے, میں یہاں پر جاؤں یا نہ جاؤں, اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ کافی سارے مسائل غزوہ احد سے ہمیں مستنبط ہوئے, حاصل ہوئے. ان میں سے پہلا مسئلہ یہ کہ اسلامی مملکت کا سربراہ جب کوئی فیصلہ کر دے اب اسے پیچھے نہ ہٹے. اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تھا, حضور نے فرما دیا کہ ہم جنگ مدینہ شہر میں نہیں بلکہ کھلے میدان میں جا کر کریں گے. اب اس کے بعد کئیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مدینہ شہر میں رہ کر جنگ کر لیں, لیکن اب فیصلہ ہو چکا تھا کہ مدینہ شہر سے باہر نکل کر جنگ کریں گے. تو آقا علیہ السلام اس فیصلے پر ڈٹے رہے.
اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب یہ جو اسلامی مملکت کے جو سربراہان ہیں، جو سپہ سالار ہے، اب اس کے لیے یہاں پر یہ ایک نصیحت ہے، ایک پیغام ہے، جب وہ کسی جنگ کا فیصلہ کر دے اب اسے پیچھے نہ ہٹے، اور جنگ کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ سوچے، اور سوچنے کے بعد جو فیصلہ کر لے اب اس پر ڈٹا رہے، اب اسے یو ٹرن نہ لے۔ اب ہمارے موجودہ دور کے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ میڈیا پر آ کر ایک دم تو بول دیتے ہیں ہم یہ کریں گے، ایسا کریں گے، اس طرح کریں گے، لیکن چونکہ بولنے سے پہلے وہ تولتے نہیں ہیں، لفظوں کا چناؤ نہیں کرتے، اور بڑھ کے تو مار دیتے ہیں، اب بعد میں پریشان ہوتے ہیں ہم نے یہ بات کیا کہہ دی، اب پھر اپنے الفاظوں کو واپس لیتے ہیں، وہ یو ٹرن لیتے ہیں کہ نہیں ہم نے پہلے کہا تھا ایسا کریں گے، لیکن یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بات کہنی نہیں چاہیے کہ جو کہنے کے بعد پھر واپس پلٹنا پڑے۔ یہ پیغام ہمیں یہاں سے ملا۔ اور دوسرا یہ کہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے کوئی راستہ اختیار کیا، اگرچہ وہ دشمن کی جگہ ہے، دشمن کی زمین ہے، اور وہ روکے بھی کہ میری زمین یہاں سے نہیں گزرنا، لیکن اسلامی لشکر ہے اور راستہ صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ چونکہ درمیان میں کچھ کفار کی زمینیں آئی تھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ یہیں سے گزر جاؤ۔ اب یہ مسئلہ ملا کہ جب اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے دشمن کے علاقوں سے، اس کی زمینوں سے گزرنا پڑے تو گزر جائیں۔ اسی طرح میدان احد میں چند نابالغ بچے جنہوں نے جانے کی اجازت لی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور نے انہیں اجازت نہیں دی، اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جنگ کر سکتے ہیں، ہماری کشتی کرا کر دیکھ لیں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں نشانے میں بڑا ماہر ہوں، میں تیر کے ساتھ نشانہ لگاتا ہوں، پورے اپنے نشانے پر جا کر لگتا ہے، اور اس نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نشانے لگا کر بھی دکھائے، تو حضور نے اجازت دے دی اس بچے کو، ٹھیک ہے تم بھی میدان احد میں آ جاؤ۔ اسی طرح ایک اور بچہ، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیتا ہوں، اب اس کی کشتی دوسرے کے ساتھ کرائی گئی اور اس نے اس کو پچھاڑ دیا۔ اس سے یہ بھی مسئلہ اخذ ہوا، ایسے بچے جو کہ فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر وہ مضبوط ہیں اور وہ نشانے میں بڑے ماہر ہیں یا مد مقابل کو لتاڑنے میں بڑے ماہر ہیں، وہ ساتھ جانا چاہیں، ان شرائط کے ساتھ ان کو ساتھ لے جانے کی گنجائش ہے۔ مسلم خواتین وہ بھی میدان جنگ میں حصہ لے سکتی ہیں۔ آج تو ویسے بھی جدید دور ہے، اور جدید دور میں جس طرح مردوں کے لیے ایک رینک بنا ہوا ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی فوج میں ایک الگ ان کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنا کردار وہاں پر ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح محکمہ پولیس میں بھی خواتین اپنا کردار ادا کرتی ہیں، ہر محکمے میں۔ اب میدان احد میں خواتین نے بھی اپنا حصہ شامل کیا۔ اب میدان احد میں خواتین زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی ہیں۔ ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھگدڑ مچی تھی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھیں اور کسی دشمن کو حضور کے قریب نہیں آنے دیا۔ زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے، شہداء کو پانی پلانے کے لیے خواتین وہاں پر شامل ہوئیں۔ اب اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوا، اگر اس طرح کی ہنگامی صورتحال ہو اور خواتین ایک دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیں، وہ بھی میدان عمل میں آ سکتی ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ تھے جنہوں نے شہادت کی طلب کی تھی۔ اب یہ مسئلہ بھی یہاں سے اخذ ہو گیا کہ شہادت کی طلب کرنا یہ جائز عمل ہے۔ ہاں، خودکشی کرنا یا موت کو طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ موت کو اگر حالات اتنے دشوار گزار ہو گئے اور وہ اتنا پریشان ہو گیا یا اتنی تکلیف میں مبتلا ہے کہ وہ تکلیف برداشت سے باہر ہے، اب وہ اللہ سے دعا کرے، لفظوں کا چناؤ کر لے کہ اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر تیرے علم میں ہے کہ زندہ رہنے سے مرنا بہتر ہے تو یا اللہ مجھے موت دے دے۔ لفظوں کا چناؤ کر کے پھر وہ موت کی دعا کر سکتا ہے۔ اور شہادت کی طلب کرنا، شہادت کی دعا کرنا بالاتفاق جائز ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما۔ اور اسی طرح اگر میدان عمل میں کوئی مجاہد جنگ کر رہا ہے اور وہ زخمی ہو گیا، تکلیف زیادہ ہے، اور وہ اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، اب یہ بھی خودکشی ہوگی۔ جیسا کہ ایک شخص تھا، وہ میدان میں تھا، وہ جنگ لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، اور جس طرح جاتا ہے دشمنوں کی صفوں ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے،
صحابہ اس کی تعریف کرنے لگے، کہا کیا یا رسول اللہ، کیا وہ جنگ کر رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ جنگ کر رہا ہے اور کفار کی صفوں کی صفیں ادھیڑ کر رکھ رہا ہے، یہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے دم اسے دیکھتے رہے، وہ جی جان سے لڑ رہا تھا، اچانک اسے گہرا زخم لگا اس کے بازو پر، بازو کٹ گیا۔ اب وہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکا، اس نے اپنی گردن پر تلوار رکھ کر چلا دی، خودکشی کر لی۔ اب حضور کا فرمان تھا یہ جہنمی ہے، تو خودکشی ہر حال میں حرام ہے۔ اور اسی طرح شہداء کو وہیں پر دفن کیا جائے اگر وہ مسلم علاقہ ہے جہاں پر وہ جنگ کر رہے ہیں، چونکہ جو میدان احد میں جو صحابہ شہید ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں میدان احد میں ہی ان کو دفن کیا۔ بعض جو صحابہ شہید ہوئے ان کے لواحقین نے چاہا کہ ہم اپنے لواحقین کو مدینہ لے جائیں، وہاں پر جا کر دفن کریں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان کو میدان احد میں ہی دفن کیا جائے۔ اسی طرح ایک قبر میں دو دو افراد کو، تین تین افراد کو دفن کرنا یہ بھی جائز ہے، کہ میدان احد میں جو شہداء تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو دو تین تین شہداء کو ایک ایک قبر میں دفن کیا، چونکہ 70 صحابہ ہیں اور ہر ایک کے لیے الگ قبر نکالنا کافی محنت والا کام ہے، اور جو زندہ صحابہ ہیں وہ بھی زخمی ہیں اور گہرے زخم لگے ہوئے ہیں، انہیں وہ مشقت میں پڑ جاتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک قبر میں دو دو تین تین افراد کو وہاں پر دفن کیا۔ اور پھر ترجیح کسے ہونی چاہیے کہ قبلہ کی جانب اسے کس کو رکھا جائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے، حضور فرماتے کہ ان میں سے قرآن کسے زیادہ یاد ہے؟ تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ فلاں کو زیادہ یاد ہے۔ حضور فرماتے ٹھیک ہے، اس کو دائیں جانب رکھو۔ اس کے بعد کسے یاد ہے؟ یا رسول اللہ اسے یاد ہے، فرمایا اس کو اس کے ساتھ رکھو۔ اس کے بعد کسے یاد ہے؟ اسے یاد ہے، فرمایا اس کو اس کے بعد رکھو، اس کو تیسرے نمبر پر رکھو۔ تو جو تقوی میں زیادہ، جو قرآن کا حافظ ہے، جو دین کا عالم ہے، اس کو ترجیح دی گئی، اسے قبلہ کی جانب رکھا گیا۔ تو ایک ایک قبر میں دو دو تین تین افراد کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ بعض جس طرح لاہور شہر ہے، کراچی ہے، یہاں پر ایسی قبریں بھی ہیں، قبرستان ہیں، جگہ نہیں ہے وہاں پر۔ اب ایک ہی قبر میں وہاں پر پہلے دادا دفن تھا، باپ کو بھی اسی قبر میں دفن کیا گیا، اس کے بعد اس کا اگلا جو اگلی پشت آئی اس کو بھی وہیں پر دفن کیا گیا، اور تینوں کی تختیاں وہاں پر لگی ہوئی ہیں، کئی ایسی قبریں وہاں پر ہیں۔ کتنے عرصے کے یہ تو تھا نا میدان احد میں، وہ تو ایک ہی مرتبہ، مطلب کہ وہ ایک ہی وقت میں شہید ہوئے اور اکٹھا دفن کیا۔ یہ مسئلہ اور ہے کہ کتنے عرصے کے بعد اسی قبر میں دوسرے کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی لاش کو ختم ہونے میں ظاہر ہے کچھ عرصہ لگتا ہے، چند ماہ نہیں لگتے، کم از کم یہ سال 2 سال، اس کا اتنا وقفہ ہو کہ 2 سال ہو چکے ہیں اس کو یہاں پر دفن کیے ہوئے، تو اب اس کا گوشت، اس کا جسم، وہ ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی، اب وہاں پر دفن کر دیا جائے، اس قبر کو کھول کر دوسرے کو دفن کر دیا جائے۔ اگر تو وہاں پر مردہ زندہ اسی طرح ہے جس طرح دفن کیا گیا تھا، اس کو اسی طرح پھر بند کر دیا جائے، اب کسی اور جگہ پر قبر بنائی جائے۔ یہ فقہی مسئلہ کہ ایک قبر میں دو دو تین تین کو دفن کیا جا سکتا ہے، ایک قبر میں کچھ عرصہ کے بعد کہ جب یہ یقین ہو جائے کہ اب اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی، وہاں پر کسی اور کو بھی بعد میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو تھے غزوہ احد سے جو ہمیں فقہی مسائل وہاں سے اخذ ہوئے۔ اب ہے کہ وہ کیا حکمتیں تھیں کہ جو مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی اچانک اتنی آزمائی سے گزرنا پڑ گیا۔ اس میں سے پہلی چیز تو یہ کہ یہاں پر چونکہ صحابہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، اگرچہ کفار سے تعداد میں کم تھے، ان کی 3000 تعداد ہے، یہاں پر 700 کا لشکر ہے، لیکن تیاری کے ساتھ تھے۔ تو بعض جو نوجوان تھے جذبات میں انہوں نے کہا کہ آج ہماری فتح ہے، آج ہماری تعداد زیادہ، ہم دیکھتے ہیں کون ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ لہجہ پسند نہیں ہے، یہ انداز پسند نہیں ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ تربیت کرنی تھی، طاقت میں ہو تو اس وقت بھی تکبر نہیں کرنا، کوئی بڑا بول زبان سے نہیں نکالنا، اللہ کو بڑا بول پسند نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 2 بھائی تھے، ایک نیکوکار تھا، نیکیاں کرتا، دوسرا نہیں نیکیاں کرتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، بنی اسرائیل کی یہ روایت ہے اور بخاری شریف میں ہے۔ اب وہ ایک بھائی جو نیکوکار تھا وہ دوسرے کو تلقین کرتا، وہ کہتا کہ یار تم نمازیں پڑھا کرو، اچھی بات ہے لوگوں کو تلقین کرنا، یا تم روزے رکھا کرو، یا عبادت کیا کرو، تم یہ نہیں کرتے، اچھی بات ہے تلقین کرنا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے میں کر لوں گا، لیکن پھر نہ کرتا۔
اب ایک دن اس نے زبان سے ایک بڑا لفظ نکال دیا، اس نے کہا تو نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تجھے بخشے گا نہیں۔ یہ ایسا جملہ تھا جو بہت بڑا جملہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اس جملے کو ناپسند کیا۔ جب وہ شخص فوت ہو گیا، نیکوکار شخص، اللہ رب العزت نے اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، اس سے پوچھا میں نے تجھے کہا تھا کہ میں تیرے بھائی کو جہنم میں پھینکوں گا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا پھر تو نے کیسے کہہ دیا کہ تو جہنمی ہے؟ عموماً ہم یہ جملہ بول دیتے ہیں او جہنمیاں، یا کسی کے بارے میں رائے دے دیتے وہ ہے ہی جہنمی، اس کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ دن رات یہ گناہوں میں اس کی زندگی بسر ہوئی، یہ تو ہے ہی جہنمی، ہم یہ جملہ بول دیتے ہیں۔ اور اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں ہے، یہ بڑا بول ہوتا ہے۔ ہمیں کیا پتا ہماری باتیں قبول ہیں، یا وہ بندہ جس نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، پتہ نہیں اس کی ادا کون سی اللہ کو پسند ہے۔ میں نمازیں پڑھ کر تکبر میں آ جاؤں اور بے نمازیوں کو حقیر سمجھتا رہوں، انہیں جو انسان کی ہستی ہے اسی سے گرا دوں، اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو بتاتا پھروں، ڈھنڈورا کرتا پھروں، اور بے نمازیوں کو اور ایسے لوگوں کو میں حقیر جانتا رہوں، یہ باتیں یہ پھر میرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اب وہ چند نوجوان انہوں نے یہ بڑا جملہ نکالا کہ آج فتح ہماری ہے، آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون ہم پر غالب آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر صحابہ کی تربیت فرمائی۔ اور دوسری بات جو اہم ہے اس میں وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکم فرما دیں، اب اس میں ظاہری طور پر ہمیں یہ لگے کہ اس میں ہمارا نفع ہے یا نقصان ہے، بس جو حضور نے فرما دیا بس وہی بہتر ہے۔ اب حضور نے فرمایا تھا غزوہ احد میں 50 تیر اندازوں کو درے پر مقرر کیا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا تم دیکھو ہمیں فتح ہو رہی ہے، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، تم دیکھو ہمیں شکست ہو رہی ہے، اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک یہ بھی فرمایا تم دیکھو کہ ہمیں پرندے ہماری بوٹیاں نوچ کر لے کر جا رہے ہیں، پرندے ہمیں اچک کر لے کر جا رہے ہیں، تب بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ ان لوگوں نے اس درے کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر ان لوگوں کی تربیت فرمائی کہ میرے نبی کی حکم عدولی کرو گے پھر تم پر آزمائشیں آ جائیں گی۔ اب وہی فتح جو فتح ہو رہی تھی انہوں نے اس درے کو چھوڑا، حضور کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، وہیں پر جو فتح تھی اچانک پھر آزمائشیں آنا شروع ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا، وہ فتح پھر شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اور تیسری چیز جو غزوہ احد سے جو یہ پیغام ملا، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بھگدڑ بھی ہو گئی لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، یا بھگدڑ سے پہلے جو صحابہ شہید ہوئے وہ 70 صحابہ، اس سے زیادہ ہیں یا 70 ہیں یا کچھ کم ہیں۔ اب ان کے لیے اللہ رب العزت نے صرف وہی شہداء نہیں، جتنے بھی شہداء اور قیامت تک جتنے بھی شہداء ہوں گے جو اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کریں گے اور شہید ہو جائیں گے راہ حق میں، اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوں گے، ان کے لیے کیا مراتب اللہ کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا للشہید عند اللہ خصالا ان یغفر لہ من اول دفعۃ من دمہ۔ حضور نے فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور شہید جب وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے وہیں پر جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے، یہ تیرا مقام ہے، یہ شہید کا مقام مرتبہ ہے۔ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور حور عین جو جنت کی سب سے خوبصورت حوریں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کا نکاح شہیدوں کے ساتھ فرما دیتا ہے۔ اور پھر وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور شہید کو عذاب قبر سے نجات دے دی جاتی ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور روز قیامت اسے کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی شہید کو۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِ تاج الوقار الْيَاقُوتَهُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اللہ رب العزت شہید کے سر پر قیامت کے دن تاج سجائے گا
جس پر یاقوت لگے ہوئے ہوں گے، یہ موتی لگے ہوئے ہوں گے، اور اس کا ایک موتی، وہ پورا تاج نہیں، اس تاج کا ایک موتی دنیا و ما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی وہ ایک موتی ہوگا، وہ پورا تاج ہوگا، اور پھر وہ اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت شہید کو یہ مرتبہ عطا فرمائے گا، اس کا نکاح بہترین حوروں سے کر دیا جاتا ہے، اور پھر شہید کو قیامت کے دن یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ 70 قریبی رشتہ داروں کی وہ شفاعت کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد گرامی میدان احد میں شہید ہوتے ہیں، اور جابر بن عبداللہ حضور کے پاس آتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جابر سے کہتے ہیں الا اخبروک ما قال اللہ لابیک، جابر میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے۔ اب ان کی کہانی سنیں، جابر بن عبداللہ کے، حضرت عبداللہ کی کہانی۔ حضرت جابر کے والد جن کا نام عبداللہ ہے، میدان احد میں جانے سے ایک رات قبل جابر کو پاس بلایا، کہا کہ بیٹے تمہاری 9 بہنیں ہیں اور مجھے یقین ہے کل میں شہید ہو جاؤں گا۔ شوق تھا، جذبہ تھا شہادت کا، کہا کہ مجھے یقین ہے کل میں شہید ہو جاؤں گا، یہ تمہاری 9 بہنیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہوں، یہ وہ عرب ہیں جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، شرمندہ ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ قرآن میں کہتا ہے جب انہیں خوشخبری سنائی جاتی کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا۔ یہ وہی عرب ہیں، بیٹیوں کے پیدا ہونے پر چہرہ سیاہ ہو جاتا، شرمندہ ہو جاتے، جب تک بیٹی کو زندہ دفن نہیں کر دیتے انہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ اب یہی لوگ ہیں، وہی سرزمین ہے، لیکن حضور کی تربیت ہے، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر رہے ہیں۔ اور ایک بیٹی نہیں، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 بہنیں ہیں، اور ان کے والد کیا کہہ رہے ہیں، یہ 9 بہنیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر میدان احد میں آئے، جی جان کے ساتھ لڑے، مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اب حضور فرما رہے ہیں جابر میں تمہیں بتاؤں نا کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی سے ہم کلام ہوتا ہے تو پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ جتنے شہداء ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، شہداء صالحین جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اللہ ان سے کلام کرتا ہے تو درمیان میں پردہ ہوتا ہے۔ تمہارے والد سے کلام کرتا ہے، بغیر پردے کے کلام کرتا ہے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور پھر کلام، وہ کلام کیا ہوتا ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت تمہارے والد سے پوچھتا ہے، فرماتا ہے یا عبدی تمنا علیہ اوتیکا، تمنا کر، خواہش کر میں تمہیں عطا کروں، کیا چاہتے ہو؟ اب شہید کیا کہتا ہے، یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیۃ، یا رسول اللہ تو مجھے زندہ کر، دنیا پر بھیج، میں دوبارہ تیری راہ میں جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر تو مجھے زندہ کر، میں پھر تیری راہ میں جنگ کروں اور پھر شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس بارے میں میرا فیصلہ ہو چکا ہے، جو دنیا میں ایک بار آ جاتے ہیں انہیں دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، یہ فیصلہ ہو چکا۔ تو پھر وہ شہید عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اچھا پھر جو ہمارے پچھلے لوگ ہیں، جو ہمارے لواحقین ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کو ہمارے حالوں سے مطلع فرما دے، انہیں دکھا دے ہم کس حال میں ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں خبردار انہیں مردہ گمان نہ کرنا، وہ زندہ ہیں۔ اور جابر بن عبداللہ ان کے والد گرامی نے یہ خواہش کی کہ باری تعالیٰ ہمارے پچھلوں کو ہمارے ہاتھ سے مطلع فرما دے ہم کتنی نعمتوں میں ہیں۔ حضرت جابر کے والد کو جس قبر میں دفن کیا گیا تھا اس میں ایک اور صاحب بھی تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے دل میں بار بار یہ بات آتی تھی کہ اپنے والد کو نکال کر الگ قبر میں دفن کروں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں 1 ماہ بعد، دوسری روایت میں 3 ماہ کے بعد، کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو نکالا، ان کی قبر کو کھودا،
تو دیکھا کہ جس دن انہیں دفن کیا گیا تھا، جس حالت میں اس دن تھے، 3 ماہ کے بعد دوبارہ قبر سے نکالا گیا اسی حالت میں۔ یہ جابر، حضرت جابر کے والد، باری تعالیٰ ہمارے حالات سے پچھلوں کو مطلع کر دے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ اور اسی طرح دریائے دجلہ کے کنارے بعض صحابہ کی قبریں وہاں پر تھیں، اور جب دریائے دجلہ کا پانی، وہ دریا اپنا پاٹ خود بناتا ہے، صحابہ کی قبروں کے پاس آیا، اب پانی قریب آ گیا، تو عراق کی حکومت نے، اب وہاں پر شہداء دفن تھے، وہاں سے نکالا جب، اور یہ 842 ہجری کی بات ہے، کتنے سالوں کے بعد نکالا ہے، 100 ہجری، 200 ہجری، 300، 400، 500، 600، 700، 842، اتنے سالوں کے بعد انہیں وہاں سے نکالا، تو نکالا اسی حالت میں تھے جس حالت میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ پورے وہاں پر لوگوں نے دیکھا، اور ان صحابہ کو وہاں سے نکال کر سلمان فارسی کے مزار پن انوار کے جوار میں منتقل کیا گیا، اور وہاں پر لاکھوں لوگوں نے ان صحابہ کو دیکھا، اتنے سالوں کے بعد نکالا، اور وہ آج بھی اسی حالت میں ہے۔ کیا یہ اسلام کی حقانیت نہیں ہے؟ کیا یقین نہیں ہو گیا کہ اسلام سچا دین ہے؟ وہ مشرکین، اب انہوں نے بھی حالات کو دیکھا ہوگا، انہیں بھی پتا ہوگا، وہ اپنا کوئی مردہ لا کر دکھا دیں کہ وہ 1 ماہ کے بعد بھی اسی طرح ہے، نہیں ہوگا، وہ جتنے مرضی مسالے لگا کر رکھ دیں، لیکن یہ اسلام کی حقانیت ہے اتنے سالوں کے بعد۔ اور اسی طرح امام مالک نے روایت کیا کہ جنگ احد کے 46 سال کے بعد حضرت عمر بن جموع اور حضرت عبداللہ بن جبیر، ان دونوں کو ان کی قبروں سے نکالا گیا، 45 سال کے بعد ان کی قبروں کے پاس بھی پانی آ گیا تھا، ان کی قبروں کو نکالا، کہا کہ یہ اسی طرح ان کے جسم تھے جس طرح پہلے دن دفن کیے گئے تھے۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے جسموں کو بھی میلا نہیں ہونے دیتا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ پر زخم آیا تھا، اور ان کا ہاتھ پر زخم آیا تھا، جب ان کو نکالا گیا اس زخم سے اسی طرح خون بہہ رہا تھا۔ اور اس سے بھی عجیب بات وہ یہ کہ ایک صحابی تھے، ان کے پہلو پر ایک زخم لگا تھا، اور انہوں نے اپنے پہلو پر اسی طرح ہاتھ رکھا ہوا، اسی طرح وہ شہید ہو گئے، زخم گہرا تھا، شہید ہو گئے، ان کا ہاتھ اسی طرح ان کے زخم پر ہے۔ جب ان کو دفن کیا گیا ان کے ہاتھ کو نہیں ہٹایا گیا، اور ان کی قبر کے پاس بھی پانی آ گیا، اب ان کو نکالا گیا، تو جنہوں نے نکالا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ کو زخم سے ہٹاتے، وہ ہاتھ دوبارہ اٹھ کر زخم پر آ جاتا۔ چلے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ زخم سے دوبارہ خون بہہ پڑا، جسم ویسے سلامت ہے، لیکن یہ بات کہ ہاتھ کو ہٹاتے ہیں دوبارہ ہاتھ اسی زخم پر آ جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں خبردار انہیں مردہ بھی گمان نہ کرنا۔ تو آج جذبہ جہاد ہم سے ختم کر دیا گیا، جذبہ شہادت ہم سے ختم کر دیا گیا، ہمیں کیا پتہ شہادت کیا ہوتی ہے۔ پہلے ایک یہ وقت تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو تیار کیا کرتی، پالتی تھیں، اپنا دودھ پلاتی تھیں کہ میرا یہ بیٹا کل کو میدان جہاد میں جائے گا، دشمنوں کو ختم کرے گا، اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کرے گا، اور بچے کو دودھ پلاتے ہوئے یہی لوریاں دیا کرتی تھیں، اور اسلاف کے قصے اور کہانیاں سنایا کرتی تھیں، ان کی سیرت ان کے سامنے رکھتی تھیں۔ اب نومولود بچہ ہے، حالانکہ اب وہ فہم تو نہیں رکھتا کہ میری ماں مجھے کیا کہہ رہی ہے، لیکن اس کے ذہن کے نہا خانوں میں ماں کی وہ باتیں پڑ رہی ہیں، تو اس طرح وہ پرورش کیا کرتی تھی۔ اور آج کی ماں وہ موبائل چلایا ہوا ہے، وہاں پر ٹک ٹاک چل رہی ہے، یوٹیوب چل رہا ہے، وہاں پر فیس بک پر گانے چل رہے ہیں، اور ادھر ماں بچے کو فیڈ کرا رہی ہے، اور اس بچے کے ذہن میں وہی کچھ پڑ رہا ہے جو وہ دیکھ کر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب بچہ بڑا ہو کر وہ ایکٹر بنتا ہے، وہ ڈانسر بنتا ہے، یا نہ وہ شیوں میں ہوتا ہے نہ ہیوں میں ہوتا ہے، وہ درمیانوں میں ہوتا ہے، وہ بن جاتا ہے، ماں باپ پریشان، ہمارا تو یہ بیٹا مذکر تھا، یہ نہ مذکر میں ہے نہ مؤنث میں ہے۔ جب بچے کو دودھ پلا رہی تھی، بچے کی پرورش کر رہی تھی، جو کچھ اس وقت کیا بچہ ویسا ہی بنے گا۔
مت یہ سمجھنا کہ ہمارے بچوں کو کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ابھی ناسمجھ ہیں، نہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ ان کے ذہن کے نیہا خانوں میں ماں باپ کی باتیں پڑھ رہی ہیں، ماں باپ بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے اگر جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو، اور مت سمجھنا کہ بچہ چھوٹا، اسے کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں، اس کے ذہن میں وہ باتیں پڑ رہی ہیں، جو آج کر رہے ہیں کل کو بچہ ویسا ہی کرے گا۔ تو آج مائیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے اسلاف کیا تھے، حضور کی سیرت کیا تھی، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کیا تھی۔ ان کے تو اپنے دنیا کے جمیلے ختم نہیں ہوتے، ان کے اپنی جو پریشانیاں، جو ان کے اپنے دکھڑے ہیں، جو کہ انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، دکھڑے خود انہوں نے پریشانی اپنے سر پر سوار کی ہیں، انہیں اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، وہی بچوں کے سامنے گلے شکوے۔ اور بعض مائیں بچوں کے اندر، یہ الگ موضوع ایک آ گیا، نفرتیں پیدا کرتی ہیں، ان کے دلوں میں ابھی نومولود ہیں، ناسمجھ ہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں وہ حسد، بغض، اناد، نفرت، دشمنیاں، چچاؤں کے باروں میں، پھوپھیوں کے باروں میں، رشتہ داروں کے بارے میں وہ ماں نفرت پیدا کر رہی ہے۔ اور بچہ کچھ بولنے کے قابل ہوتا ہے، اب بچے کو باتیں سکھاتی ہیں، اس کو جا کر یہ بات کہنی ہے، اس کو جا کر یہ بات کہنی ہے۔ اب جب بچہ جو کہ اس وقت معصوم ہے اور اس وقت اس نے معصومانہ باتیں کہنی تھیں، اب وہی بچہ اب وہ معصومانہ باتیں نہیں کہتا، جو اس کو پٹی پڑھائی جاتی ہے وہی باتیں کہتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کتنا بڑا ہم نے ظلم کر دیا اس بچے سے، اس کی معصومیت کو ہم نے چھین لیا۔ چچا کچھ کہہ دے، ماں کہتی ہے خبردار میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہنا۔ تایا کچھ کہہ دے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، باپ مار لے تو مار لے، باپ کو شکایت کر دیتی ہے، بھی تمہارا بھائی کیوں مارتا ہے، چچے کا کیا حق ہے، تائے کا کیا حق ہے۔ اب چچے کو جب بات پتہ چلتی وہ کہتے ٹھیک ہے جو مرضی کرتا پھرے۔ اب جب یہی بچے جوان ہوتے، اب رشتہ کرنا ہوتا ہے، اب ڈیڈ لائن تو پہلے لگا دی ہوتی ہے کہ خبردار تم ادھر اور ہم ادھر۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اللہ رب العزت جو باتیں کہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔